آپ کی فیملی ہے، آپ کے ڈیڈی جان السلام علیکم اسلام آباد صاحب کسی بھی طرف کے محتاج نہیں ہے، وہ نڈر بے بات سیاستدان ہے. تو آپ ہر دور کو آپ نے دیکھا ہے، آپ نے ججمنٹ کی ہے کس دور میں کیا ہوا ہے. ایز اے پیپلز پارٹی کو سائڈ پہ رکھنا ہے آپ نے بتایا سب سے پہلے کہ آپ اس دور کو بہتر سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جس کی پاکستان کی معاشرت سب سے بہتر ہوئی ہو، کون سا ایسا دور ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس قابل کیا کہ میں آپ لوگوں سے بات کروں تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ. اپنا ٹائم نکالا. گزارش یہ ہے کہ جب سے پاکستان بنا ہے، آزادی کا دن تو ہر سال آ جاتا ہے، لیکن کسی میں طبقات کو آزادی آج تک نہیں میسر ہو سکی. پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ اگر بھٹو صاحب کو دیکھا جائے تو قائد اعظم کے بعد اگر کوئی لیڈر آیا تو وہ ذوالفقار علی بھٹو ہی ہے. آج ان کے بدترین مخالفین بھی بھٹو صاحب کا نام لے لے کر انہیں یاد کرتے ہیں. یہاں تک کہ محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے کہے گئے الفاظ آج تک اور موجودہ لیڈر آج کی جو قیادت ہے وہ تمام ان کی قربانیوں جو ہیں ان کو گزراتے ہیں اور بھٹو کو ہی لیڈر مانتے ہیں. آج چیئرمین سینٹ ہو، خواہ سینٹ کا اپوزیشن ہو، خواہ نیشنل اسمبلی کی قیادت ہو، خواہ نیشنل اسمبلی کی اپوزیشن ہو، خواہ ضلعی لیول پہ قیادت ہو، خواہ ضلعی لیول پہ اپوزیشن ہو، تمام اس ٹائم ذوالفقار علی بھٹو کی قیادت کو سراہ رہے ہیں. وہ علیحدہ بات ہے کہ پارٹی ہائی جیک ہوگی اور پارٹی پہ وہ قوتیں مسلط ہوگی جن قوتوں کے خلاف پارٹی بنی ہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اگر وہ اپنے منشور پہ واپس آ جائے تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے بہتر منشور کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے پاس موجود ہے. ایک بات. دوسری بات میری ذاتی رائے یہ ہے کہ جب پولیٹیکل پارٹیز اپنی آئیڈیالوجی سے ہٹ جائیں تو لوگوں کی بھی آئیڈیالوجیکل کمٹمنٹ ختم ہو جاتی ہے. اس وقت پاکستان ایک لیڈر لیس اور ایک ٹیم لیس نیشن ہے. پاکستان کو ایک نئے بھٹو کی ضرورت ہے. ابھی تک ہمارے پاس لیڈرشپ کا فقدان موجود ہے پاکستان میں. جیسے کہ پاکستان میں کسی بھی کسان، کھاری، موچی، نائی، اس سے وہ طبقات کی نمائندگی کرنے والی کوئی بھی سیاسی پارٹی اس وقت مارد وجود میں نہیں ہے. ان طبقات کی نمائندگی کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی نہیں کرتی، جو کہ بہت بڑا المیہ ہے. کیونکہ پاکستان بنانے والی پولیٹیکل پارٹی، پاکستان بنانے والی قوتیں وہی پسے ہوئے طبقات ہیں. یہ جاگیردار، سرمایہ دار، یہ رولنگ ایلیٹ نے پاکستان نہیں بنایا.